سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze in all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فجر آیت نمبر 17 سے لیں گے ہم. بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیم کو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم اکساتے ترغیب دیتے مسکین کے کھانا کھلانے پر. وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو سمیٹ کر کھانا. وتحبون المال حبا جما، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ. کلا، ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکا دکا، جب کوٹ دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آیا تیرا رب اور فرشتے صف در صف. وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن یاد کرے گا انسان اور کہاں سے ہے اس کے لیے نصیحت. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہے گا اے کاش کہ میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، تو اس دن نہ عذاب دے گا عذاب اس جیسا کوئی ایک. ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اطمینان والے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو طرف اپنے رب کی راضی پسندیدہ.
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وَأُدْخِلِي جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور باہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کر مفید ہوگا۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر اس دن اس جیسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا، اور اس جیسا جکڑنے والا بھی اور کوئی نہیں ہوگا۔ اے مطمئن روح، تو اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ان آیتوں کی تفسیر و تشریح کریں گے۔ کفار کی چند بری عادت۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ان کی چند بری عادتوں پر ڈانٹا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ جب تک اس کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے، جب اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو ہمسائے اور دور کے رشتہ دار تو درکنار، چچا، ماموں اور بڑے بھائی تک اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اس پر ضروری خرچ نہیں کرتے۔ احادیث میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا، یعنی جو مڈل فنگر ہے اور جو انڈیکس فنگر ہے وہ دونوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کفار کی دوسری بری عادت یہ تھی کہ ان میں نہ کوئی خود کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر آگے بڑھتا تھا، اور نہ لوگوں میں سے یہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی فکر کرے اور ایک دوسرے کو اس کا انتظام کرنے پر اکسائے۔ ایسا کسی میں یہ جذبہ بھی نہیں تھا۔ تو کفار مکہ کی تیسری پھر بری عادت یہ تھی کہ ان میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھا، اور اس بارے میں لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ وراثت کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے وارثوں میں جو زیادہ طاقتور اور بااثر ہوتا تھا، جو زیادہ طاقتور اور جس کا زور زیادہ ہوتا تھا، وہ بلا جھجک ساری وراثت سمیٹ لیتا تھا اور ان سب لوگوں کا حصہ مار کھاتا تھا جو اپنا حصہ حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک حق اور فرض کی کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں نہیں تھی کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حقدار کو اس کا حق دے، چاہے وہ اسے حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ ایسا ان کا یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ کفار کی چوتھی بری خصلت یہ تھی کہ ان میں مال کی محبت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی کوئی فکر انہیں نہیں تھی۔ جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جا سکتا اسے حاصل کرنے میں انہیں کوئی ڈر، خوف اور جھجک نہیں ہوتی تھی، تو چاہے وہ کتنا ہی مال مل جاتا، ان کی حرص اور لالچ کی آگ کبھی نہیں بجھتی تھی۔ تو یہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 بری عادتیں کفار کی بتائی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی عادتوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔
پھر جو ہے سو حساب کتاب ضرور ہوگا۔ کفار کی بری خصلتوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تمہاری ان بری عادتوں کی تم سے باز پرس نہ کی جائے، یعنی تم سے یہ بری عادتوں کی پوچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ یقیناً ایسا دن آنے والا ہے جس میں زمین خوب کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی اور آپ کا رب اور فرشتے سب جو ہے سو صف در صف آئیں گے، صف در صف آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی، اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی۔ یہاں فرشتوں کے آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آنے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح آئے گا، اس کی صفات اور اس کے ذات کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو صرف اس کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہم یقین رکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس فارم میں آئیں گے یہ ہم نہیں بتا سکتے اور یہ ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کیسے ظاہر ہوں گے۔ وہ اس بس اللہ کے یہ جو اس کے ظاہری جو الفاظ ہے اس کے مطابق ہم یقین رکھیں گے۔ ہم نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں اور نہ اسے کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی اپنی طرف سے کوئی تعویل یا تحریف کر کے اس کا انکار ہی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جو قرآن یا احادیث میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق ان پر تشبیہ اور کیفیت بیان کرنے کے بغیر ایمان لانا سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ جہنم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب کتاب کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ پھر جہنم کس انداز میں لائی جائے گی اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن قیامت والے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جہنم کو عرش الہی کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا ربی نفسی نفسی، اے میرے رب میری جان پکاریں گے۔ افسوس اور ندامت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ قیامت کا ہولناک سین دیکھ کر انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا۔ وہ دنیا میں جو کچھ کر کے آیا ہے اس پر جو ہے سو اس کو شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی اور اس کا اظہار بھی کرے گا، مگر اس وقت ندامت کا اظہار کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اس وقت اسے یقین ہو جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہی صحیح تھا اور ان کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی، مگر اس وقت ہوش میں آنے، نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن اپنے غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی غلطی کی ہے اسی دنیا میں ایکسیپٹ کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس دن تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے۔ کسی کو اللہ کے سامنے دم مارنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا، یعنی کسی کو بھی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے جو ہے سو کچھ کہنے کا، یہاں تک کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا۔ ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا، جس طرح وہ اللہ کی قید و بند میں جکڑے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس کا کچھ اندازہ ممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بتا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی ہے کہ کس طرح قیامت ہوگی اور قیامت کا منظر کیسا ہوگا، پھر بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا اندازہ تھوڑا بہت کچھ اندازہ
لگا سکتے ہیں، لیکن ہم پورا کیا ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہے اہل ایمان کی حالت، دنیا میں جس شخص نے کسی شک و شبے کے بغیر پورے اطمینان اور دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیا، جو حکم اور عقیدہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے ملا اسے سراسر حق مانا، پھر جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے منع کیا اسے حقیقی طور پر یعنی حقیقت میں اس پر بری چیز تصور کرتے ہوئے اس سے رک گیا۔ جن مشکلات اور مصائب، جو بھی مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، اور ان سے بھی اس راہ میں یعنی مصائب سے بھی اس راہ میں سامنا ہوا، یعنی اس کا یہ ساری چیزوں سے سامنا بھی ہوا، تو انہیں پورے دلی سکون کے ساتھ برداشت کیا اور دنیا داروں کی بے دینی اور مال و دولت کی حرص اور لالچ کو دیکھ کر اس سے محروم رہ جانے پر اس کے دل میں کوئی حسرت اور غم لاحق نہ ہوا، تو اس خوش بخت انسان کو موت کے وقت یا قیامت کے دن کہا جائے گا، اے مطمئن روح، تو اپنے رب کی طرف چل، تو اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکام پر راضی ہے، مطلب یہ کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، کیونکہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے احکام پر راضی ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو اس کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق ہی نہ ملتی۔ ایسا بندہ اپنی موت کے وقت بھی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حدیث سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے سے ممکن ہے، لیکن موت تو ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جسے سن کر وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر کو موت کے وقت اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے حکموں پر راضی و خوش ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی و خوش ہو جائے، اور ہم کو ایسے بنا دے کہ ہم جس میں اللہ کی رضا ہے اور جس میں اللہ کی خوشی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ ویسے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آیت مبارکہ کے حکمتیں اور تقاضے، یعنی اس کے جو انسٹرکشنز ہے اور جو ڈیمانڈز ہے یہ آیتوں کے کیا ہے؟ مال و دولت کی ہوس میں گرفتار ہو کر انسان بہت سی اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی شرافت، ہمدردی اور محبت کے جذبات اس کے اندر سے مٹ جاتے ہیں۔ بے سہارا یتیموں اور مسکینوں کی تنگ دستی دیکھ کر بھی اسے اس کے حال پر ترس نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو۔ یتیم کی کفالت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوگا۔ نے اس سورہ میں یہ ساری چیزیں بتائی، اور قیامت کے دن فرشتے صف در صف آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی آئے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ قیامت کے دن جہنم کو لا کر عرش الہی کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن انسان کا اپنے اعمال کو دیکھ کر افسوس کرنا،
اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ حقیقی مومن کو موت کے وقت اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر کو موت کے وقت اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت